اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ ہمیں خدا کی ذات سے امید ہے آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، صحت مند اور تندرست ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت اچھے کام کر رہے ہوں گے۔ آپ کی بی بی جان سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو 72 انسانوں کی کہانی سنا رہے تھے نا، اور ابھی جو ہم سنا رہے ہیں وہ ان ہستیوں کی کہانی ہے جو ان 72 کے لیڈر تھے، جن کی لیڈرشپ میں 72 انسانوں نے اپنی قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کی۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ بچوں کو کتنا پیار ملا ان کے نانا سے، ان کی ماما سے اور ان کے بابا سے، اور انہوں نے کیسی اچھی چیزیں سکھائیں کہ بچے جو ہے نا بہت ہی آگے سے آگے بڑھ کے سارے کام کیا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی سائل دروازے پہ آ جاتا تھا، کوئی کچھ مانگنے کے لیے آ جاتا تھا، فوراً اپنے حصے کا کھانا بھی اس کو دے دیا کرتے تھے۔ تو ایک بار کیا ہوا پیارے بچوں کہ حسن حسین جب چھوٹے تھے، امام حسن اور امام حسین، تو وہ بیمار پڑ گئے، بہت زیادہ بیمار پڑے۔ تو نانا آئے، جب انہیں پتہ چلا کہ بچے بہت بیمار ہیں تو آئے اور آ کے دیکھا بچے بہت کمزور ہو رہے تھے۔ نانا نے پیار سے گود میں لیا بچوں کو، اور پھر ان کی ماما سے کہا، جناب فاطمہ زہرا سے اور مولا علی سے، کہ تمہارے بچے بیمار ہیں نا، تم 3 روزوں کی منت مان دو کہ اگر ہمارے بچے تندرست ہو جائیں گے تو ہم جو ہے 3 روزے رکھیں گے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے جب منت مانی جاتی ہے کوئی بھی بات کی تو اس کو پورا ضرور کرنا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ سے منت مان لی، تو منت جب مانی تو بچے جب تندرست ہو گئے، صحت مند ہو گئے، تو امام علی اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی آج سے ہم روزہ رکھیں گے، رات کو سحری کریں گے اور 3 دن تک روزہ رکھیں گے۔ بچے بھی ضد کرنے لگے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، ہم بھی ماما نے کہا بچے تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، لیکن مولا علی نے کہا نہیں، اگر بچے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ماما نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر اچھے سے سحری کھا لینا اور پھر روزہ ہوگا کل۔ جب اماں فضہ نے سنا تو اماں فضہ نے کہا بھئی میں روزہ تو میں بھی رکھوں گی، میں نے بڑی دعائیں مانگی اور میں نے منت مان لی تھی اللہ سے کہ جب بچے صحت مند ہو جائیں گے تو میں بھی روزہ رکھوں گی۔ تو سب نے روزے کی تیاری کی، رات کو جو بھی تھا کھانے کے لیے وہ انہوں نے کھایا، اور صبح روزہ تھا۔ اب روزہ تھا تو گھر میں ایسی کوئی خاص چیز بھی نہیں تھی، لیکن پھر مولا علی گئے اور انہوں نے مزدوری کی اور کھانا گھر میں جو اناج آیا اس کی بی بی فاطمہ زہرا نے روٹیاں پکائیں، 5 روٹیاں پکائیں، کیونکہ 5 لوگ تھے نا، تو 5 روٹیاں پکائیں، ایک امام حسن کے لیے، ایک امام حسین کے لیے، ایک فضہ کے لیے، ایک اپنے لیے، ایک مولا علی کے لیے 5 روٹیاں۔ جب اذان ہوئی مغرب کی تو سب نے جا کے پہلے جلدی سے نماز پڑھی، اس کے بعد دسترخوان پہ آ کے بیٹھے، پانی بھی لا کے رکھا، بچے دوڑ کے گئے، پانی لے کے آئے، پانی لا کے سب کے آگے رکھا، اور سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہی۔ جیسے ہی سب نے نوالا لینا چاہا تو کیا ہوا، دروازے پہ نوک ہوا، کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ کیا بات ہے۔ مولا علی گئے اور پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک سائل ہوں اور میں بہت ہی غریب ہوں اور بھوکا ہوں، اور میرے بچے بھی بھوکے ہیں، تو مجھے راہ خدا میں کچھ دے دیجئے۔ مولا علی واپس فوراً اپنے حصے کی روٹی لے کے جا کے سائل کو دے دی۔ بی بی نے پوچھا کیا بات ہے، کہا وہ ایک سائل آیا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں اور وہ جو ہے نا اس کو میں نے اپنی روٹی دی۔ بی بی سیدہ بھی گئیں دوڑ کے، انہوں نے بھی جا کے سائل کو روٹی دے دی، اور دونوں بچے بھی دوڑے، اپنے حصے کی روٹی دے دی، اور فضہ نے بھی جا کے اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ اب 5 نے اپنی روٹیاں اس کو دے دی، اور کیا ہوا، پانی سے روزہ افطار کیا اور عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پھر بھئی کیا ہوا، اب جو رات آئی، روزہ تو رکھنا تھا روزے کے اوپر،
تو تھوڑا تھوڑا جو کچھ بھی تھا گھر میں انہوں نے کھا کے اور روزہ رکھ لیا. اگلا دن بہت لمبا تھا کیونکہ بچوں نے پچھلے روزے میں کچھ نہیں کھایا تھا، نہ کسی بڑے نے کھایا تھا. پھر مولا علی نے مزدوری کی، پھر بی بی فاطمہ تو زہرا نے 5 روٹیاں پکائیں، اور پھر انہوں نے جو ہے جب کھانے کے لیے بیٹھے روزہ کھولنے کے لیے تو پتہ چلا پھر کسی نے دروازے پہ نوک کیا، اور جو ہے اس نے کہا کہ میں قیدی ہوں اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اے اہل بیت رسول مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو. مولا علی اٹھے، انہوں نے اپنی روٹی دے دی. بی بی فاطمہ تو زہرا اٹھی، انہوں نے اپنی روٹی دے دی. اس سے پہلے کہ فضا آگے بڑھتی دونوں بچے دوڑے گئے اور انہوں نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دی. پھر فضا گئی، فضا نے اپنے حصے کی روٹی دے دی. اب دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی روزہ تھا. اب دیکھیں نیکی کے کام میں کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہ پہلے دن روزہ رکھ لیا تھا، بچے کمزور تھے، بی بی کہتی بس اب نہ رکھو، نہیں، بی بی نے بالکل منع نہیں کیا، امام علی نے بھی منع نہیں کیا. تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر بچوں نے بھی روزہ رکھا، بی بی نے، مولا نے، فضا نے، سب نے روزہ رکھا. جب تیسرا دن آیا تو پھر جو ہے جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے روزہ افطاری کے لیے تو پھر دروازے پہ نوک ہوئی. پھر کسی نے آ کے کہا کہ میں مسافر ہوں، میں بہت غریب ہوں، مجھے جو ہے نا کھانے کے لیے کچھ دے دو. تو پھر سب سے پہلے دوڑ کے بچے گئے اور جا کے انہوں نے اپنی روٹی دی. پھر مولا علی نے، فضا نے، بی بی نے، سب نے روٹیاں دے دیں. پھر پانی پیا، شکر خدا کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. لیکن اب یہ حال تھا کہ بچے جو ہے نا بھوک سے کانپ رہے تھے، ان کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی، بہت زیادہ خراب تھی. اور بی بی کی اور فضا کی بھی ظاہر ہے، امام علی بھی بہت کمزور محسوس کر رہے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ امام علی تو نہیں کہہ سکتے تھے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کمزور. سب نے اپنی مرضی سے دی تھی، نہ بچوں کو کسی نے کہا تھا، نہ بچوں کو کسی نے یہ روکا کہ بھئی تم نہ دو، کیونکہ وہ نیکی کا کام تھا. اور اہل بیت رسول تو سب سے بڑھ کر نیکی کرنے والے تھے. اور اسی طرح ہم لوگوں کا بھی فرض ہے، کیونکہ ہم ان کے چاہنے والے، ماننے والے، کہ جب بھی ہم سے کوئی چیز طلب کی جائے تو ہمیں بے دریغ دینی چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. اب اگلا دن جب ہوا تو جناب رسول خدا مسجد میں تھے، امام علی گئے تو دیکھا مولا علی کی طرف تو کہا یا علی کیا بات ہے؟ تو مولا علی نے کہا ہاں بس بچوں کا جیسے ہی نام لیا تو رسول خدا نے کہا چلو چلتے ہیں. جناب فاطمہ زہرا کے گھر آئے تو دیکھا بچے اتنے کمزور ہیں، بیماری سے تو اٹھے تھے نا، اتنی کمزوری فیل کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مرغی کے بچے ہوتے نا کانپتے ہیں، جیسے وہ اتنی کمزوری سے وہ کانپ رہے تھے. رسول اللہ کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بچوں یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ جناب فاطمہ کی طرف دیکھا، وہ بھی اتنی کمزوری فیل کر رہی تھیں. پھر جب رسول خدا کو بتایا مولا علی نے کہ ایسے ہوا تو جناب رسول خدا سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا مانگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی 5 روٹیاں 3 دن تک سب نے دی تھی نا، تو 15 روٹیاں گئی تھیں سائل کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن حکیم کی بہترین جو سورہ ہے، سورہ دہر جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس میں یہی واقعہ جو ہے نا تحریر کر کے جبریل امین کے ساتھ جو ہے نا جناب رسول خدا کی طرف بھیجا کہ آپ کے اہل بیت اتنی عظمت والے ہیں کہ جب وہ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس سے کوئی شکریہ کی خواہش بھی نہیں کرتے، کسی جزا کی بھی. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا اللہ شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ ان کے اس کام کو پسند کرتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا بچوں کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں ہمیشہ فی سبیل اللہ کرنا چاہیے. اور کہنا بھی یہی تھا، تاریخوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں وہ قیدی اور یتیم اور یسیر نہیں تھے، سائل نہیں تھے، اصل میں وہ فرشتے آئے تھے. اور وہ فرشتے جو تھے نا اللہ کی طرف سے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے
اہل بیت کے عمل کو اتنا ایلیویٹ کیا کہ قیامت تک جب تک قرآن باقی ہے تو اہل بیت اطہار کا پنجتن پاک کا اور یہ بچوں کا واقعہ جو ہے نا قرآن حکیم میں ہمیشہ ہر مسلمان پڑھتا رہے گا. اس کو کہتے ہیں، یہ جو سورہ ہے اس کو کہتے ہیں سورہ دہر. 15 روٹیاں دی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ڈبل کر کے 30 آیتیں جو ہے نا سورہ دہر کی وہ نازل کی. تو پیارے بچوں، اتنا پیارا یہ واقعہ ہے. ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی جب بھی سامنے آئے نا فوراً کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ ادا کر دیتا ہے. ان کا روزہ ختم ہو گیا، وہ چلا گیا، جو 3 دن روزے رکھے تھے وہ ایک واقعہ تھا، وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ اتنا پسندیدہ تھا کہ اللہ کے بندوں کی انہوں نے مدد کی تھی، چاہے وہ فرشتے تھے یا انسان تھے جو بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنے ان کو غریب مسکین اور یتیم کو جو ہے نا قیدی کو اپنے پر ترجیح دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا یہ کارنامہ قیامت تک اپنی کتاب میں ثبت کر دیا، اور روز قیامت تک لوگ جو ہے نا اس واقعے کو پڑھتے رہیں گے اور ان سے انسپائر ہو کے چیریٹی کرتے رہیں گے، لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا، ہم اور بھی بہت سارے واقعات آپ کو بتائیں گے، بہت ساری کہانیاں آپ کو سنائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.